سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اس واقعے کے بعد کچھ عرصے وحی کا سلسلہ رک گیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں، تو یہ سلسلہ رک گیا۔ صبر، ہاں بچوں، یہاں پھر ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں حضرت جبرائیل کا آنا پختہ ہو جائے، خوف اور گھبراہٹ کے بجائے انتظار اور شوق پیدا ہو جائے، اور آپ ذہنی طور پر اس پیغام اور کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ کو اب سونپا جانے والا تھا۔ یہ چیز یعنی دعوت یا نصیحت، اس کا بھی ایک اہم اصول ہے کہ بات اس وقت کی جائے جب اگلا توجہ دے اور اس کی بات ماننے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں۔ مثلا کوئی بیمار ہے، مزاج چڑچڑا ہے، اس وقت اسے کوئی کام کہا جائے گا یا نصیحت کی جائے گی تو شاید اتنا فائدہ نہ دے، لیکن جب وہ خوش ہے، مطمئن ہے اور کسی کام میں مشغول بھی نہیں ہے، مصروف بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر اس سے بات کی جائے گی تو امید ہے کہ وہ بات سن لے اور اس پر عمل کرے۔ کچھ روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی، دیکھا تو وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر موجود ہیں۔ آپ وقتی طور پر پھر خوفزدہ ہو گئے اور گھر تشریف لا کر فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ جب آپ نسبتاً مطمئن ہو گئے تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے: اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور ہو جائیے، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ زیادہ وصول کر سکیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ پیارے بچوں، یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، لیکن ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے کتنوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھیں گے اور آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ اس میں سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ لوگوں کو خبردار کرنا۔ اس میں ہم نماز کے وقت دوسرے دوستوں کو، دوسرے بھائی بہنوں کو یہ بات یاد دلا سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھ لیں، تو یہ ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے دوسری بات، یعنی رب کی بڑائی بیان کرنا۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنا کہ وہی اسے بنانے والا ہے، یا پھر اللہ اکبر پڑھتے رہنا جب بھی فارغ ہوں، تو یہ ہم کر سکتے ہیں نا۔ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ، آسان سی چیز ہے نا، تو دوسری چیز بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تیسری نصیحت کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھنا۔ یہ بھی آسان سی چیز ہے، کپڑوں کو گندگی سے دور رکھنا، جب واش روم جائیں تو احتیاط کرنا کہ اس میں کوئی گندگی نہ لگ جائے، ان کو صاف ستھرا رکھنا، اور جب میلے ہو جائیں تو ان کو بدل لینا، صاف کپڑے پہن لینا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے گندگی سے دور ہو جانا، یعنی جہاں پہ کچرا ہو، گندگی ہو، یا جیسے باتھ روم ہے وہاں پہ ایک گندی جگہ ہے، ان جگہوں پہ کم سے کم جانا، یا پھر اگر جانے کی ضرورت پڑے تو جلد واپس آ جانا، اور خاص طور پہ گناہ کی گندگی سے محفوظ رہنا، ایسی جگہیں جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں وہاں سے دور رہنا۔ پانچویں چیز ہے کسی پر احسان کرنا تو واپسی یا بدلے کی نیت نہ ہو، یعنی جب بھی کسی پہ احسان کریں تو اللہ سے امید لگائیں کہ اللہ ہی اس کا ثواب اور بدلہ دے گا، اس انسان سے بدلے کی، واپسی کی امید نہ لگائیں۔ اور چھٹی چیز ہے صبر کرنا، یعنی اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کل ہم نے پڑھا تھا نا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے، تو اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس پر ہم صبر کریں اور بہترین بدلے کی نیت رکھیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ سب بچے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا؟ پیارے بچوں، ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے ترجمے سے پڑھیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کو سوچ سوچ کر، یاد کر کر اپنے عمل میں بھی لائیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو بڑوں سے پوچھ لیں، پھر ہمیں قرآن کی صحیح برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے بار بار وحی اور تعلیمات آنا شروع ہو گئیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حکم کے مطابق اپنے قریبی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے والے یہ لوگ تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خدمتگاروں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اچھے کاموں میں پہل کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے لیے بھی پہلی صف میں پہنچنا چاہیے۔ کچھ خاص انعامات صرف پہلوں کو ملتے ہیں، جیسے کلاس میں اول آنے کا انعام۔ دنیا بھی پہلوں کو زیادہ یاد رکھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میرا کیا کام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو میرا کام ہے، یعنی دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کام میں لگ گئے اور کئی جلیل القدر صحابہ آپ کی دعوت پر اسلام لائے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل ہیں، جو اکثر عشرہ مبشرہ یعنی دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے 10 افراد میں شامل ہیں۔ ان کی تمام نیکیوں، عبادات، فتوحات کا ثواب یقیناً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ضرور ملے گا، کیونکہ وہ ہی انہیں اسلام میں لانے والے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمجھدار، مخلص اور کامیاب تاجر بھی تھے۔ اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا۔ اس شخصیت کا بھی ان کی دعوت پر اچھا اثر پڑتا کہ لوگ بات کو اہمیت دیتے تھے۔ ہمیں بھی علوم اور فنون پر مہارت حاصل کرنی چاہیے اور اسے بھی دین کا اور دعوت کے کام کا حصہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اچھی حیثیت میں ہوں گے تو ہماری بات زیادہ سنی اور سمجھی جائے گی۔ اس مال و دولت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بھی خرید کر آزاد کیے، جن میں سب سے پہلے مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی بھی شامل ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نماز کا حکم قرآن میں کئی 100 مرتبہ موجود ہے، لیکن کیا مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ نماز کا طریقہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کیا کہا؟ مشکل سوال ہے۔ چلیے ہم ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ بچوں، نماز کا طریقہ قرآن مجید میں 1 مرتبہ بھی نہیں آیا ہے نا حیرت کی بات؟ لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف قرآن مجید بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز پڑھ کر یا سن کر نہیں سیکھی جا سکتی، بلکہ مشاہدہ یعنی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز حضرت جبرائیل کے ذریعے سکھائی۔ پہلے وضو کر کے پاک ہونے کا طریقہ اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ یعنی ڈیمو کر کے دکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ اور باقی مسلمانوں کو نماز پڑھ کر دکھائی اور سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کس کس نے چڑیا کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ بہت کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ اسے چھپا کر بناتی ہے، پھر اس میں انڈے دیتی ہے، بچے نکلتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، انہیں دشمنوں سے بچاتی ہے، خوب حفاظت کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز بھی ابتدا میں کمزور ہو، اس کو کچھ وقت تک چھپانا اس لیے چاہیے تاکہ وہ طاقتور ہو جائے۔ حکمت اور عقل مندی کا یہی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی، بلکہ پہلے قابل اعتماد اور دین کی طرف رجحان رکھنے والے نرم دل لوگوں کو دعوت دی۔ اس وجہ سے نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی۔ مسلمان دور پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کر نماز ادا کرتے۔ اس وقت 2 ہی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ظہر سے پہلے کے وقت میں 2 رکعت اور عصر کے وقت میں 2 رکعت۔ ایک پہاڑی پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو دار ارقم یعنی ارقم کا گھر کہلاتا تھا۔ ان کا گھر مسلمانوں کی تعلیم اور میٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ طے کیا کہ وہ والد سے پوچھ کر اسلام قبول کریں گے، لیکن جب انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اسلام ہی حق ہے اور بت پرستی غلط ہے، تو وہ اسلام لے آئے۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے انہیں ایک پہاڑی کی اوٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھ لیا تو تفصیل پوچھی اور پھر اسلام ہی پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ بچوں،
ہمیں بھی ہر کام والدین سے پوچھ کر یا بتا کر کرنا چاہیے، اور اگر کسی بارے میں مکمل یقین ہو جائے کہ یہ کام اچھا اور فائدہ مند ہے تو پوچھے بغیر بھی بسم اللہ پڑھ کر کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو ضرور بتا دینا چاہیے۔ بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں تمام مشرکین مکہ کو دعوت اس لیے بھی نہیں دی کہ وہ ایک گروہ اور ٹیم تیار کر لیں اور ذہنی طور پر بھی اعتراضات اور مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی واضح حکم بھی نہیں آیا تھا۔ دعوتی مہم خفیہ ہی چل رہی تھی، اس کے باوجود مکہ والوں کو سنگ لگ گئی۔ کچھ کو تو اس پر پریشانی ہوئی کہ نہ جانے یہ کون سا نیا طریقہ اور نیا دین ہے جو کہیں ان کے کاروبار اور عزت کو متاثر نہ کر دے، جو کعبے کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی بھی تھی۔ اور کچھ نے اسے بالکل بے ضرر اور غیر نقصان دہ سمجھا کہ یہ کچھ نئے خیالات ہیں جن کا چند روز زور رہے گا، پھر خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اس دور کے اختتام تک لگ بھگ 40 افراد ایمان لا چکے تھے۔ پیارے بچوں، دین اسلام میں حسن ترتیب، سلیقہ اور نفاست کو پسند کیا گیا ہے، جس کا اظہار نماز اور جہاد کی صفوں سے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے حد عمدہ اور نفیس طبیعت کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے متعلق کچھ حسن ترتیب جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے: بچپن کے 2 سال حضرت حلیمہ کے پاس، پھر مزید 2 سال حضرت حلیمہ کے پاس، پھر مزید 2 سال حضرت آمنہ کے پاس، پھر مزید 2 سال حضرت عبد المطلب کے پاس، یعنی 2 سالوں کی ایک پوری سیریز ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو 3 سال نبوت سے پہلے غار حرا میں ریاضت، عبادت اور غور و فکر، اس کے بعد 3 ہی سال خفیہ تبلیغ اور دعوت، اس کے بعد 10 سال مکہ میں کھلم کھلا تبلیغ، اور پھر 10 ہی سال مدینہ منورہ میں استحکام دین کی کوشش۔ 3 سالوں کے 2 سیٹ اور پھر 10 سالوں کے 2 سیٹ۔ یہ صرف ایک مشاہدہ ہے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔